آپ کی بہن نے جب دیکھا عمر کا غصہ تو ٹھنڈا ہی نہیں ہو رہا، فرمانے لگی بھائی سنو، جس ماں کا دودھ پی کر تم کفر کی حمایت میں پکے ہو، اسی ماں کا دودھ پی کر میں مصطفیٰ کی حمایت میں پکی ہوں۔ لگاؤ زور جو لگانا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دم چونکے کہ یہ کیا بات عورت ذات کر رہی ہے۔ کہنے لگے کہ ذرا مجھے وہ کلام تو سناؤ جو پڑھ رہی تھی، جس نے تیرے اندر یہ جرت پیدا کر دی، تیرے اندر یہ استقامت پیدا کر دی، تیرے اندر یہ حوصلہ پیدا کر دیا۔ اور یہ آپ کو بتاؤں کہ قرآن کریم کی تلاوت سے انسان کی روحانی پاور مضبوط ہوتی ہے، اور قرآن کی تلاوت کرنے والے کی زندگی بھی لمبی ہوتی ہے۔ اللہ اس کی عمر میں برکت ڈالتے ہیں، اس کی صحت میں برکت ڈالتے ہیں۔ آخرت کا فائدہ تو ہے ہی ہے، دنیا کے بھی بے شمار فائدے ہیں۔ ہم نے تو اس کی تلاوت کو چھوڑ دیا، ہمیں تو مل گئی وہ کتاب فیس بک، لو منہ دی کتاب، منہ دی کھا کے بھی پیچھے نہیں ہٹ دے، یعنی سارا وقت اس کے اوپر برباد ہے۔ تو قرآن کریم کی تلاوت سے زندگی میں برکت آتی ہے، رزق میں برکت آتی ہے۔ دکانوں پہ بیٹھتے ہو، گاہک نہیں آئے، قرآن کی تلاوت کرو، نیکیاں بھی بڑھ رہی ہیں، کاروبار میں بھی برکت، دکان میں بھی برکت۔ بہن کہنے لگی ناپاک ہو، غسل کرو، قرآن بھی پاک ہے، اور یہ پاک لوگوں کے لیے ہے، یہ پاکوں کے لیے ہے، پاک کتاب ہے، پاک کے لیے ہے، اور اللہ نے اپنے محبوب کے قلب اطہر کے اوپر اس کو نازل کیا، ناپاکوں کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ غسل کیا، پاک صاف ہوئے، اب بہن قرآن سنانے لگی، سبحان اللہ۔ فرمایا طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ إِلَّا تَذْكِرَةً لِّمَن يَخْشَىٰ تَنزِيلًا مِّمَّنْ خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمَاوَاتِ الْعُلَىٰ۔ فاطمہ بنت خطاب زبان سے اللہ کے قرآن کی تلاوت سنا رہی ہیں اور دل سے دعائیں کر رہی ہیں۔ الہ العالمین، اسلام کے لیے مارے کھا لینا تو میرا کام تھا، اپنے جسم کو زخمی اور لہولہان کروا لینا میرا کام تھا، اور پھر زخمی ہو کر قرآن سنانا یہ بھی میرا کام ہے۔ اے الہ العالمین، اب میرے بھائی عمر کو ایمان کی دولت عطا کرنا یہ آپ کا کام ہے۔ ہدایت کس کے قبضہ قدرت میں؟ اللہ کے قبضہ قدرت میں۔ وہ ہدایت دینے پہ آئے، حسن کو بصرہ سے بلا کر محبوب کا غلام بنا دے، زہیب کو روم سے بلا کر محبوب کا غلام بنا دے۔ وہ ہدایت دینے پہ آئے، سلمان کو فارس سے بلا کر اپنے محبوب کا غلام بنا دے، اور ہدایت نہ دینے پہ آئے پھر چچے بھی آپ کے ہوں اور رہتے بھی آنکھوں کے سامنے ہوں اور ہدایت سے محروم ہوں۔ ابو لہب ابو جہل ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں، اور جو کوئی آتا تو یہی کہتا جی کیا ہے جی، ہمارا بھتیجا ہی تو ہے، سردار ہم ہیں، بڑا میں ہوں، ہم سے بات کرو۔ ہائے ہائے، ان کو کیا علم ہے تم کس بڑائی کی بات کرتے ہو۔ ہاں، اللہ نے جہاں پر بڑائیوں کی انتہا ہوتی ہے اپنے محبوب کو اس سے آگے کی بڑائیاں عطا فرمائی ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم قرآن سن رہے ہیں، اور قرآن سنتے سنتے آنکھیں چھلک پڑی۔ یہ ہے قرآن کا اعجاز، اس کو جب بھی دل سے پڑھو، دل سے سنو، آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں، ترجمہ سمجھ آئے یا نہ آئے۔ اللہ ہم سب کو حرمین شریفین لے جائے۔ وہاں آپ دیکھیں امام صاحب تلاوت کرتے ہیں، جب کوئی دوزخ کا تذکرہ آ جائے، عذاب کا تذکرہ آ جائے، وہ روتے ہیں، اور ان لوگوں کو دیکھا جو قرآن کا ترجمہ نہیں سمجھتے وہ بھی رو رہے ہیں، کیونکہ وہ دل و جان سے سن رہے ہیں۔
یہاں تو قوم ساری ٹینشنوں کی ماری ہوئی ہے، اور ادھر جا کر بندہ ذرا ٹینشن فری ہو جاتا ہے کہ میں آیا ہی عبادت کے لیے ہوں، اللہ ماشاءاللہ بعض خیر سے وہاں جا کر بھی ایمان لینے جاتے ہیں لیکن سامان لے کے ہی واپس آ جاتے ہیں، ایمان تھوڑا ہی لے کے آتے ہیں، بازاروں میں ان کا وقت گزرتا ہے، مکہ اور مدینہ کی نماز بھی انہیں میسر نہیں، اور شیطان نے ایسی پٹی پڑھا دی تمہاری نماز ان کے پیچھے ہوتی نہیں ہے۔ کیا بڑی بدنصیبی ہے ان کی۔ آپ کی مسجد میں امام وہ ہو جو آپ کو پسند، انتظامیہ کو پسند، نمازیوں کو پسند، اور مسجد نبوی میں بھی امام وہ ہوگا جو حضور کو پسند ہے، اور بیت اللہ کا امام بھی وہ ہوگا جو خدا کو پسند ہے۔ جو اللہ اور رسول کو پسند نہیں تو وہ حرمین شریفین میں امام لگ سکتا ہی نہیں ہے۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، رونے لگے، اور روتے ہوئے بہن سے کہنے لگے بس بس مجھے بھی حضور کے قدموں میں لے چلو، میں بھی حضور کا غلام بننا چاہتا ہوں، مخالفت چھوڑنا چاہتا ہوں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار ہاتھ میں، بہن ساتھ ہے، بہنوئی بھی ساتھ ہے، معلم حضرت خباب جو ان کو پڑھا رہے تھے وہ بھی آ گئے، وہ بھی ساتھ ہے، اور حضور کی خدمت میں۔ اور یہ دور ہے جب حضرات صحابہ کرام ایک مکان میں چھپ کر عبادت کر رہے ہیں، صفا کے قریب چھپ کر عبادت کر رہے ہیں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید الشہداء، سیدنا امیر حمزہ، تمام شہیدوں کے سردار، انہوں نے دیکھا، آ کے عرض کیا اللہ کے محبوب معاملہ گڑبڑ لگتا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا حمزہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے دعا کی ہے اور میری دعا کا جواب آ رہا ہے۔ یا رسول اللہ وہ تو بہن بہنوئی زخمی ہیں اور تلوار بھی ہاتھ میں ہے۔ حضور نے فرمایا گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ عرض کرتے اللہ کے محبوب پھر میری بھی گزارش سن لیں، اگر عمر اچھے ارادے سے آئے گا ہم عمر کا استقبال کریں گے، اور اگر عمر برے ارادے سے آئے گا مجھے بھی پھر اللہ اس کے رسول کا شیر کہا جاتا ہے، پھر تلوار بھی عمر کی ہوگی اور گردن بھی عمر کی ہوگی۔ سیدنا فاروق اعظم آئے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے آگے بڑھ کر استقبال کیا، سینے سے لگایا، کیونکہ حضور طالب ہے، عمر مطلوب ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے تو کہتے ہیں نا بعض مرید ایسے ہوتے ہیں جو پیر کے بھی محبوب ہوتے ہیں مگر وہ ہوتے خال خال ہی ہیں، ورنہ تو زیادہ تر وہ مرید کم ہوتے ہیں، پیر کے پیر بننے کی کوشش کرتے ہیں جی، وہ ان کی اصلاح کی فکر کرتے ہیں، یہ ٹھیک ہو جائے تو پھر ٹھیک ہے، وہ کر لیں تو پھر ٹھیک ہے، آئے اپنی اصلاح کرنے کے لیے، کرانے کے لیے، وہ کر اس کی رہے ہیں، اللہ ہی حافظ ہوتا ہے ان کا۔ تو میرے محترم سامعین، یہ حضور کے مطلوب ہے، حضور نے سینے سے لگا لیا، اور حضور نے ایک ہی جملہ فرمایا عمر کب تک ستانا ہے۔ بس وہ ایسا ایک درد مندانہ اور ایسا وہ ایک جملہ تھا جس نے دل کے اوپر اثر کیا۔ عرض کرتے حضور اب ستانے نہیں آیا، اب تو غلام بننے آیا ہوں، یہی تو توبہ کرنے آیا ہوں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے کلمہ پڑھایا، مسلمان ہوئے، اور حضرات صحابہ کرام نے اس خوشی میں نعرہ تکبیر لگایا جس سے مکے کی پہاڑیاں بھی گونج اٹھی، اور کفر سمجھ گیا کہ معاملہ گڑبڑ ہو گیا، الٹ ہو گیا۔ یہ تو شک ان کو پڑ گیا کہ یہ جو اتنی آواز بلند ہوئی ہے سیدنا فاروق اعظم کے جانے پر، لگتا ہے معاملہ گڑبڑ ہو گیا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھتے ہیں اللہ کے محبوب یہ حضرات صحابہ کرام کیا کر رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا یہ وضو کر رہے ہیں۔ کس لیے؟ میں ابھی نماز پڑھی جائے گی، اللہ کا حکم۔ کہاں پڑھیں گے نماز؟ حضور نے فرمایا یہیں جہاں چھپ کے بیٹھے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نماز بھی اللہ کی اور گھر بھی اللہ کا، تو ہم بیت اللہ میں نہ پڑھیں؟
حضور نے فرمایا جی تو چاہتا ہے، مگر کیا کروں، تیری برادری مجھے وہاں جانے ہی نہیں دیتی۔ عرض کیا اللہ کے محبوب، میں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، آپ نماز گھر میں پڑھتے تھے، اب میں نے اسلام قبول کر لیا، اب بھی گھر میں پڑھیں تو پھر میرے اسلام لانے کا کیا فائدہ؟ آج ہم نماز ادھر ہی پڑھیں گے۔ کلمہ پڑھنے کے بعد اگلی چیز کیا ہے؟ ہم تو ابھی تک نماز پہ ہی نہیں پورے اترے، کیوں جی؟ باقی ارکان تو بعد میں ہیں، کلمے کے بعد کیا ہے جی؟ پورے ہیں نماز میں ہے؟ یار بولو تو صحیح، کتنا بڑا شہر ہے جی، کتنی بڑی آبادی ہے، اور 1 یا 2% لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، اور باقی بڑی پڑھائی ان کے لیے بخشے بخشائے اللہ تعالیٰ نے سارے احکامات زمین پہ نازل فرمائے۔ نماز کی باری آئی، محبوب کو عرش پہ بلا لیا، فرمایا یہ میری طرف سے تحفہ ہے امت کے لیے۔ آج ہم نے اس تحفے کی کیا قدر کی؟ حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک بے نمازی کی نحوست 40 گھروں تک جاتی ہے، اور جہاں سارا گھرانہ ہی بے نمازیوں پہ مشتمل ہو وہاں حال کیا ہوگا؟ پھر رونا کیا رونا جناب؟ یہ جو عذاب آ رہے ہیں یہ میرے اور آپ کی نالائکیوں کی وجہ سے ہیں۔ آج ملک ڈوبا ہوا ہے، سیلاب آیا ہوا، کتنے لوگ بے گھر ہو گئے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ گناہ گار ہیں، ہم سارے حاجی ہیں، یہ ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے ہے سب کچھ۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں کہتا گیا، دعا کیا مانگ رہے ہیں؟ اے اللہ عمر کے گناہوں کی وجہ سے محبوب کی امت کے اوپر عذاب نہ نازل کرنا۔ جہاں تم ایک دوسرے پہ ملبہ ڈالتے ہیں، جی میں تو حاجی ہوں، باقی سارے بے ایمان ہیں، تو آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ یا اللہ میری وجہ سے اپنے محبوب کی امت کو تکلیف میں مبتلا نہ کرنا۔ تو میرے محترم سامعین، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا عمر جی تو میرا بھی چاہتا ہے نماز وہاں پڑھوں، گھر اللہ کا، نماز بھی اللہ کی، وہی پڑھے۔ یا رسول اللہ چلتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں کون روکتا ہے۔ حضور چلے، سیدنا فاروق اعظم ساتھ ہیں، اور مکے کے چوک میں پہنچتے ہیں۔ عرض کیا کملی والے پیغمبر اگر آپ مجھے اجازت دیں تو ایک اعلان کر دوں؟ حضور نے فرمایا ہاں کرے۔ کھڑے ہو گئے اونچی جگہ پر اور نام بنام پکارا، ابو جہل کہاں ہو آ جاؤ، ابو لہب کہاں ہو آ جاؤ، عتبہ شیبہ، نام بنام پکارا، اور پھر اعلان کیا عمر کملی والے پیغمبر کا غلام بن چکا ہے، میں نے حضور کا کلمہ پڑھ لیا ہے، کسی سازش سے نہیں، اعلان میں یہ اعلان کرتا ہوں اب میرا قائد، میرا کملی والا پیغمبر بیت اللہ میں نماز ادا کرے گا، جس میں طاقت ہے وہ آ کے روک لے۔ پھر بیویوں کو بیوہ کرانا ہو، بچوں کو یتیم کرانا ہو تو عمر پھر کملی والے پیغمبر کا باڈی گارڈ ہے، آ جاؤ پھر آ کے راستہ روکو۔ اور حضور فرماتے ہیں، حدیث مبارکہ ہے، فرمایا میرا عمر جس رستے پہ چلتا ہے شیطان وہ رستہ چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے، اور شیطان تو پہلے دن ہی بھاگ گئے۔ کیوں جی بھاگ گئے؟ یہ نہیں بھاگے۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور میرے کملی والے پیغمبر اور باقی حضرات صحابہ کرام بیت اللہ میں نماز ادا کر رہے ہیں، بیت اللہ کا دروازہ کھلا تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم انسان ہیں۔ قرآن کریم میں متعدد مقامات ایسے ہیں